الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ پاکستان کے طول و عرض میں جانبین میں طرفین میں بسنے والے جملہ میرے اہلیان وطن آپ سب کو محمد عارف طیبی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایجین کے اسکرین پر خوبصورت سرنامے کے ساتھ افطار کی خصوصی نشریات برکت رمضان۔ آپ کا ہمارا ساتھ رمضان سے لے کے چاند رات تک ہے، اور جانتے ہیں کہ ہم روز ایک موضوع کا انتخاب کرتے ہیں تاکہ آپ جان سکیں قرآن کیا کہتا ہے، مصطفیٰ کا پاک فرمان کیا رہنمائی کرتا ہے، اور یہ خطہ صوفیہ کا خطہ ہے، یہ شہر داتا صاحب کا شہر ہے، اور صوفیہ کرام ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں گوشہ نعت بھی ہم سجاتے ہیں، حضور کے ذکر سے اس محفل کو منور کرتے ہیں تاکہ ہمارے ثنا خواں جو طول اور سے تشریف لاتے ہیں وہ اپنے اپنے انداز میں ذرائع کی پیش کرتے ہیں۔ ساتھ ساتھ وہ شخصیات بھی پروگرام کا حصہ ہوتی ہیں جو پاکستان کے لیے کام کر رہی ہیں، پاکستانیت کے لیے کام کر رہی ہیں، اور اپنے ملک کا نام روشن کر رہی ہیں۔ اور جس طرح آپ جانتے ہیں کہ رحمت کا عشرہ ہم سے جدا ہوا، مغفرت کا عشرہ ہم سے جدا ہوا، یہ آخری عشرہ جو جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، یہ بھی ہم سے آہستہ آہستہ گزر رہا ہے، جا رہا ہے۔ یہ اللہ کا مہمان ہم سے رخصت ہونے کو ہے۔ کیا ہم اللہ کے اس مہمان کو راضی کر سکے ہیں یا نہیں؟ کیا ہم نے اس کی صحیح طور پر تکریم کی ہے یا نہیں کی ہے؟ کیا یہ اللہ کا مہمان ہم سے راضی ہو کر رب العالمین کی بارگاہ میں جا کر عرض کرے گا مولا تیرے بندوں سے میں بہت راضی ہوں، یا ہم نے اسے جو ہے اس طرح نہیں گزارا جس طرح گزارنے کا حکم ہوا ہے؟ کیا یہ اللہ کا مہینہ جو ہم پر سایہ فگن ہوا اپنی رحمتیں برکتیں لے کر آیا، اور گھر گھر میں یہ رحمتوں کا پیغام نوید صبح سنانے آیا؟ یہ پیارا اللہ کا مہمان، یہ رب کا رمضان جو ہے، یہ اللہ کا پیارا رمضان جو رب کا مہینہ ہے، کیا خوبصورت حسن ہے ناظرین اکرام کہ رجب مولا علی کا مہینہ ہے، شعبان رسول اللہ کا مہینہ ہے، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ یہ ترتیب بتاتی ہے کہ پہلے آپ نے باب علم کی بارگاہ میں جانا ہے، پھر شہر میں داخل ہونا ہے، اور جب پھر شہر میں داخل ہوں گے پھر توحید کے جام پئیں گے، پھر آپ توحید کے جام پیتے چلے جائیں گے، پھر آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ اور گھڑی بھی یہی پتہ بتاتی ہے ہمیں۔ گھڑی جب جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا 5 بجتے ہیں، 5 کے بعد 11 بجتے ہیں، وہ 11ویں والے کے پاس لے کے جاتی ہے، 11 کے بعد پھر 12، 12 کے بعد پھر 1 بجتا ہے، پتہ چلا کہ 12ویں والے کے بعد وہ اللہ کا پتہ دیتی ہے، 1 بجتا ہے۔ یہ نسبتوں کا فیضان ہے، اور اس اللہ کے مہمان کو ہم نے راضی کیا یا نہیں کیا؟ اپنی زکوٰۃ ہم نے کس طرح دی؟ ہم نے کہیں ایسا تو نہیں کیا کہ ایک آٹے کا تھیلا 20 لوگوں نے جو پکڑ کر ایک عورت کو دیا، اس کی تذلیل کی اور اللہ کو ناراض کر دیا؟ کہیں ایسا تو نہیں کیا اپنی زکوٰۃ ہم نے جو ملک دشمن عناصر ہیں ان کو دے دی؟ ہم نے رمضان کو کس طرح سیلیبریٹ کیا؟ جو ہمارے قریبی عزیز و اقربا ہیں، کیا ہم نے ان کا خیال کیا؟ اپنی بہنوں کا خیال کیا، بھائیوں کا خیال کیا؟ ان کے گھر میں راشن ہے کہ نہیں؟ آپ ویسے تو فقیہ شہر ہیں، آپ ویسے تو امیر شہر ہیں، رئیس شہر ہیں، لوگ آپ کے قصیدہ خواں ہیں کہ کیا خوبصورت انداز میں موصوف جو ہیں وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، لوگوں کا رشن کے دروازے سے ہٹتا نہیں ہے۔ کیا ایسا تو نہیں کہ آپ کے بھائی بھوکا رہ گیا؟ ایسا تو نہیں کہ بہن کسی اور سے زکوٰۃ مانگ رہی ہے؟ تو پھر رمضان کا صحیح حق ادا نہیں کیا۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی اللہ کو راضی کیجیے۔ یہ ابھی بھی ہمارے پاس اللہ نے یہ آلموسٹ 2 ہفتے اللہ نے عطا کیے میں 7-8 دن ابھی ہمارے پاس ہیں کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں، اس کے حبیب کو راضی کر لیں، اور رمضان کی برکتیں سمیٹ لیں۔ کہ میں نہیں کہتا، میرے کریم فرماتے ہیں وہ ذات جو روح زماں ہے، زیب مکاں ہے، چارہ گروب کساں ہے، عدل کی جستجو ہے، صداقت کی ہو ہے، نغمائے اللہ ہو ہے، وہ ذات جو حسن نظر ہے، دعا میں اثر ہے، دلیل سحر ہے، خدا کی خبر ہے، وہ ذات جو حسن خلا کے ارض و سما، یعنی کہ محمد مصطفیٰ ہے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کہتے ہیں کہ آمین اس جملے پہ فرماتے ہیں، اس پہ سرکار جو ہے جبریل امین کہتے ہیں ہلاک ہو جائے اس شخص نے رمضان پایا اور نے بخشش نہ کروائی ہو۔ تو ہمیں بخشش بھی کروانی ہے، رحمتیں بھی سمیٹنی ہیں۔ آج کا موضوع بھی بہت جاندار موضوع ہے۔ یہ تاک راتیں گزر رہی ہیں، شب بیداری کی راتیں ہیں، اللہ سے گری و زاری کی راتیں ہیں، اللہ سے راز و نیاز کی راتیں ہیں، اللہ سے باتیں کرنے کی راتیں ہیں، رب سے اپنا احوال بتانے کی راتیں ہیں۔ دنیا دار کو احوال بتائیں وہ تنگ ہو جائے، پریشان ہو جائے، جب اللہ کے حضور اس سے عرض کرے مولا یہ پریشانی ہے، یہ تکلیف ہے، خدا کی قسم وہ راضی ہوتا ہے، وہ اتنا راضی ہوتا ہے اپنے بندے پہ
کمال ہو جاتی ہے، وہ اپنے بندے پر راضی ہو جاتا ہے جو اس سے مانگتا ہے. تو کیوں نہ مانگے اس ذات سے جو کسی کی محتاج نہیں ہے. وہ دینے پہ قادر ہے، دے سکتا ہے، دینے والا اور دیتا ہے. تو پھر آئیے اس کے دربار سے مانگتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ کی جس کی صدا ہے کہ کہتا ہے کہ مجھ سے نا امید نہیں ہونا، مجھ سے نا امیدی نہیں باندھنی، یقین کے ساتھ مانگنا ہے، میں دینے والا رب العالمین ہوں. آج کا موضوع تاکراتوں پر بات کریں گے، اور کچھ جو آپ کے سوالات تھے جو اعتکاف کے حوالے سے رہ گئے تھے آپ نے بعد میں میسیجز میں کیے، آج کوشش کریں گے ان کو بھی شامل کریں تاکہ آپ کو مکمل رہنمائی حاصل ہو سکے. ہمارے خوبصورت پینل کا حصہ، ہماری شخصیت، بڑی پیاری شخصیت ہمارے ساتھ جو انتہائی مسجع، انتہائی منزہ اور انتہائی جو ہے مسجع چہرے کے ساتھ اپنے چاہنے والوں، دیکھنے والوں اور اپنے پیار کرنے والوں سے علم جو ہے وہ آپ شیئر کرتے ہیں، آپ ان کو پسند کرتے ہیں، ان کی گفتگو کو بہت سراہتے ہیں. حضرت قبلہ سید علمدار حسین بخاری تشریف فرما ہے، اسلامک اسکالر ہیں، مستقل ہمارے برکت رمضان کا پینل کا حصہ ہے. کوئی بھی موضوع ہو بڑی انتہائی جو ہے تفصیل انداز کے ساتھ آپ رہنمائی کرتے ہیں. آپ کو آج برکت رمضان میں خوش آمدید بھی کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم آپ کے السلام آنے کا جناب، بہت شکریہ. آپ کی محبتیں ہمارے ساتھ رہتی ہیں، اور آج کے موضوع کے حوالے سے بھی میں قبلہ کی طرف سفر کروں گا اور آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے تاک راتیں اللہ نے ہمیں عطا کی. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو قدر والی رات میں جو ہے اتارا ہے. ہم قبلہ کی طرف سفر کرتے ہیں حضور، تاک راتیں بھی آ رہی ہیں، 21ویں گزر گئی ہے، 23ویں جو ہے وہ بھی ہم سے گزر گئی، اور اب 25ویں کی طرف سفر کریں گے ہم. اس بار پہلے تو یہ بتایا رمضان نا شاہ صاحب بڑی تیزی سے گزرا ہے. اس بار ہر بندہ پریشان بھی ہے. اہل محبت حسین چودھری امجد صاحب رو رہے تھے اس بات پہ کہ رمضان گزر گیا. آپ نے پہلے تو اظہار خیال، اپنے جذبات بتائیے گا، آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے، پھر موضوع کی طرف بڑھتے ہیں. بسم اللہ فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب عارف طیبی صاحب، آپ نے بڑا خوبصورت انٹروڈکشن کرایا. آپ بہت، اللہ نے آپ کو بڑی سکل دی ہیں. میں اور زیادہ آپ کے علم میں، زبان و بیان میں برکت کی دعا کرتا ہوں. اور بڑا خوبصورت کویسچن آپ نے کیا ہے. جب ابھی لوگوں نے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سرکار ذات والا صفات نے امت کو یہ حکم دیا ہے کہ کب حکم دیا تھا کہ آخری 5 تاک راتوں میں تلاش کرو شب قدر کو. جی. جب ایک دن آپ تشریف لائے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کسی بات پہ مسجد میں بحث کر رہے تھے تو سرکار نے آ کے کہا کہ آج جبرائیل امین نازل ہوئے تھے اور شب قدر کے تعین کی بات کرنے کے لیے تشریف لائے تھے کہ شب قدر کب ہو. تو آپ کے جھگڑے کی وجہ سے اب اس کا تعین جو ہے نا، اللہ کی جو مہربانی تھی وہ اٹھا لی گئی. اللہ اللہ اللہ. پہلے تو یہ بات طے ہوگی کہ مسجد میں آپ جھگڑا نہیں کریں گے. نبی علیہ السلام کو ناپسند ہے، اللہ کو بھی یہ ناپسند. اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو منع کر دیا کہ تعین نہ کرے، ورنہ اتنی بڑی نعمت ایک ہی رات میں 84 سال اور 4 ماہ کی یہ 3 ماہ کی عبادت آپ کو اللہ پاک کی نعمت دینے والا تھا. جھگڑے بحث و تمیز کی بنا پر اٹھا لی گئی. اب سرکار نے فرمایا آخری عشرے کی 5 تاک راتوں میں اسے تلاش کرو. اب تلاش میں 21، 23، 25، 27 اور 29 یہ 5 راتیں. عمومی طور پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگ 27 کا اس کا اہتمام کرتے ہیں. جی. جبکہ حضور علیہ السلام نے کسی کو فکس نہیں کیا، نہ جبرائیل امین بھی وہ فکسیشن جو ڈیٹ تھی وہ واپس لے گئے. اب آپ نے جستجو کرنی ہے، اشتیاق ہے آپ کی کتنی. اللہ پاک کا ممکن ہے یہ بھی ہو کہ میرے بندے اس میں کوئی جستجو کو لگن، ان کو وہ بھی ہے یا نہیں ہے، کتنا اشتیاق ہے، کتنی اس کے لیے تلاش کرنے میں کتنی جد و جہد کرتے ہیں. ہاں جی. تو وہ 21ویں رات بھی ہو سکتی ہے، اور وہ مولا علی علیہ السلام کی شہادت کی رات ہے. اللہ اللہ اللہ. اس جمعہ بھی ساتھ لگ رہا تھا. پھر وہ 23ویں ہو سکتی ہے. 23ویں کی بڑی روایات میں نے پڑھی ہیں. بالکل صحیح. پھر 25ویں جو وسط میں ہے، 29 اور 27 اور 21، 23 کے درمیانی رات ہے. یہ بھی بہت اہم رات ہے جو ابھی آنے والی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. صرف 27 کا اہتمام کریں. بسم اللہ، اس 27 میں بھی آ سکتی ہے، آنے ممکن ہے.
لیکن آپ بدل بدل کے اگر 5 دنوں کو راتوں کو اہتمام کریں تو شاید یہ اللہ آپ جیسا اب کو تو میرا خیال ایک وہ ہو گیا ہے نا سلسلہ، ویسے بھی کیا کہتے ہیں کہ لوگوں میں ٹرینڈ ہو گیا ہے اس چیز کا کہ لوگ ماشاءاللہ شب بیداری کی محافل باقاعدہ انعقاد ہونا شروع ہو گئی ہیں. لوگ میں دیکھتا ہوں کہ مساجد میں سحری کا اہتمام اور شب بیداری کے طور پہ شب محافل وغیرہ، پہلے یہ ٹرینڈ نہیں تھا. اب وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں لوگ ماشاءاللہ شعور لوگوں میں آتا جا رہا ہے. کیا فرماتے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ہے. یہ شعور ایسا جی کہ ماشاءاللہ پہلے یہ نہیں تھا کہ گلی گلی سڑک سڑک کے باہر افطار دسترخوان بھی اب لگنا شروع ہو گئے. جی جی الحمدللہ، بہت بڑی مخیر حضرات نے بھی اور بھی، آپ جہاں کہیں شہر کا افطاری کے وقت آپ ذرا چیک کر لیں، افطاری کے وقت چاروں طرف شہر کے کونے کونے میں آپ کو دسترخوان سجے نظر آئیں گے. جی اچھا، افطاری کے علاوہ بھی مخیر استان جو دسترخوان لگانے شروع کر دیے ہوئے ہیں. اکثر مزدور طبقہ وہاں پہ کھانا کھاتا ہے. یہ بڑی اچھی خوش آئند بات ہے، خدا کا احسان ہے. اور زیادہ توفیق اللہ آپ کو دے تو ہو جائے. محافل ہو گئی ہیں، لیکن یہ ایک صراحت کے ساتھ 21 23 25 27 اور 29 کو یہ جو 5 تاکراتیں ہیں، جب آپ ان کے لیے جاگیں گے، ان کی جستجو کریں گے، ان کی آرزو کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں آپ کو یہ ایک طرح کا وہ حسن ہوگا اس کی تلاش کا. تو یہ کوئی خدا کو کسی نے پوچھنا ہے کہ کتنا اجر دیں؟ مالک ہے، ایکسکلوسیو رولر آف دا یونیورس ہے، ایکسکلوسیو پریروگیٹو. ہمارے ایک لا کا لفظ ہے پریروگیٹو، اختیارات شاہی خدا کی. اچھا، اللہ اگر چاہے تو آپ 5 راتیں جاگیں تو وہ 5 کو شب قدر بنا دے. بے شک آپ کے لیے خدا کو کسی نے ہاتھ پکڑنا ہے؟ خدا کو کوئی روک سکتا ہے؟ وہ اس کا عطا آئے جو رمضان شریف میں قرآن کی ایک آیت کا ثواب پورے ختم قرآن کا دے سکتا ہے، تو 5 راتوں کو ہی وہ آپ کو وہ نہیں بنا سکتا تاکرات؟ 5 کو شب قدر بنا دے. اچھا، ایک اور نکتہ میری دیکھیے. ہمارے کل 23 رات تھی، وہاں پہ سعودیہ میں 24ویں تھی، ادھر ایک دن پہلے 23 تھی. ٹھیک ہے نا؟ میری تو توجہ فرمائیں. ہمارے آج ایک دن پہلے وہاں ہے، تو پتہ یہ چلا کہ ان کی تاکرات اور ہوگی، ہماری اور ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کو بھی نوازنا ہے، اللہ نے ہمیں بھی نوازنا ہے. جو بر صغیر میں ہیں، جو سعودی عرب میں ہیں، جو امریکہ، دوسرے آگے جگہ، ہر جگہ مختلف تاکرات ہیں. تو میں آپ سے عرض کروں کہ پورا عشرہ ہی تاکراتوں پہ مبنی. کیا کہنا، پورا عشرے کا عشرہ، یہ جو عذاب النار سے نجات کا عشرہ ہے، یہ بے انتہا اللہ کے فضل و کرم انعامات کا وہ دست عطا خدا کی جب آخر پہ. کیا خوبصورت انداز کے اندر رہنمائی کر رہے ہیں. اور آپ کا ایک خاصہ ہے کہ کوئی بھی موضوع ہو ڈیٹیل میں بات کیا کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں تاکہ دیکھنے والوں تک پیغام محبت پہنچ جائے. ہمارے پاس جو نعت کا سیگمنٹ ہوتا ہے، کوشش ہوتی ہے کہ ہم خاص طور پر جو ہے جہاں ہمارے پاس پاکستان کی شخصیات جن کا نعت کا حوالہ و پہچان ہے، ان کو تو ہم بلاتے ہیں، لیکن وہ نوجوان کیسے بھول سکتے ہیں جو ہمارا اثاثہ ہیں اور جو پاکستان یوتھ رکھنے والا ملک ہمارے کو. ہر بچہ یہاں کا درود خواں ہو، ہر بچہ نعت خواں ہو، حضور کی محبت اس سے جو اس کے دل میں جو دیا ہے، تو ہم بھی اپنا حصہ جلاتے ہیں، جو شامل کرتے ہیں اس کے اندر. ہمارے جو ثنا خواں تشریف فرما ہے سید محمد مراد علی شاہ، نوجوان نعت خواں ہمارے ساتھ ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. آپ کے آنے کا شکر. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے آل نبی اولاد علی محسن شاہ صاحب تشریف فرما ہے. آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. شاہ صاحب آپ کے بھی آنے کا شکریہ. نعت شامل کرتے ہیں اور مراد علی شاہ صاحب سے کہتے ہیں نعت شامل فرمائے برکت رمضان میں. بسم اللہ فرمائیے جناب. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. پر رسول اللہ کا
دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب میں، اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازاں ہو تم، اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازاں ہو تم، اس تن بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ بہت ہی خوبصورت شعر ہے۔ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ سب فنا ہو جائیں گے کافی لیکن حشر تک، سب فنا ہو جائیں گے کافی لیکن حشر تک، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا پیارے انداز کے اندر حاضری کو پیش کر رہے تھے کہ بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اور سرکار کا دین، جب سرکار نے فرمایا کہ آج تم پہ دین مکمل ہو گیا، سرکار نے آخری خطبہ ارشاد فرمایا دین تم پہ مکمل ہو گیا ہے، اس کے بعد جس دن نبوت کا دروازہ بند ہو رہا تھا، امامت کا دروازہ کھل رہا تھا، اور وہ دروازہ کھلا، حضور نے کہا من کنتم مولا ہو فہذا علی مولا، باب امامت کھلا اور باب ولایت کھلا،
اور اس کی خوشبو آج تک چل رہی ہے حضور فیض عالم کی صورت میں. آج بھی ہم اس ولایت کے باب سے جو ہے روشنی حاصل کر رہے ہیں. آج کا موضوع بہت خوبصورت، بہت جاندار. ہم بات کر رہے ہیں شب بیداری کے حوالے سے، اور ساتھ قبلہ شاہ صاحب بڑے آسان انداز کے اندر انتہائی منزہ جو ہے گفتگو فرما رہے ہیں. قبلہ کیا رہنمائی کرتے ہیں؟ ایک تو ہم اگر اعتکاف کی جو ہمارے لاسٹ کچھ کوشچنز رہ گئے تھے وہ ایڈ آن کرتے ہیں ساتھ، جی کہ وہ ایک مسئلہ چل رہا تھا کہ جی اب نہا نہیں سکتے، زیادہ نہ اس میں جو نا بلا ضرورت نہیں نہا سکتے اعتکاف کے اندر. اس سلسلے میں جی. میں عرض کروں، میں نے اس کا مطالعہ کیا، علماء کی آراء دیکھی، مفتیان کے فتوے دیکھے، تک ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم آل اللہ مقامہ، میں انہیں بہت پسند کرتا ہوں، بڑے زبردست سکالر تھے. اللہ تعالیٰ ایسے ہمارے جو جتنے علماء چلے گئے علماء اسلام، خدا سب کے درجے بلند کرے. آمین. وہ بلا ضرورت نہانے پہ آپ نے سوال کیا تھا تو میں نے کہا اس میں حرج کوئی نہیں. مثلاً روزے کے علاوہ رات ہے، آپ نے نہانا، ہاں جی نہائیں، وہ اس اعتبار سے احتیاط ہے کہ اب روزہ مطلب آپ کو لگ رہا ہے اور آپ بار بار جا کے نہا رہے ہیں کہ ٹھنڈک آپ کو پہنچ جائے، اس سے منع کیا گیا. اچھا. کہ آپ اس سے بلا وجہ ٹھنڈک حاصل نہ کریں، بلکہ بلا وجہ کلی سے منع کیا ہوا کہ آپ اگر آپ کا یہ نیت ہو گئی کہ آپ اس سے ٹھنڈک حاصل کریں گے تو روزے کا وہ پھر آداب روزہ کے خلاف. لہذا اگر تو واجب شرعی چیز ہے اس کے لیے تو آپ کو اگر شرعی ضرورت ہے، راحت ہے، کوئی ایسی چیز ہے تو وہ غسل کو منع نہیں ہے. لیکن حالت روزہ میں پرٹیکولرلی بار بار نہانا اس لیے منع کیا گیا. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، یہ جو حکم ہے، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ، یہ جب آپ فی المساجد، آپ اللہ نے فرمایا کہ آپ اپنی بیگمات کے پاس رمضان میں اجازت ہے، لیکن عاکفون جب معتکف ہے، جس نے اعتکاف کیا ہوا ہے، اس کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ فرض کرے کسی حاجت کے تحت گھر جائے یا گھر ساتھ متصل ہے مسجد کے، تو وہ پتہ چلے کہ گیا اور میاں بیوی اپنا ایک مثال ہے وہ تعلق اس سے منع کر دیا گیا. حالت احرام اس میں اعتکاف میں آپ اپنی حلال بیوی کے پاس بھی نہیں جا سکتے. وہ جو غسل ہے وہ دن کو روزے کے متعلق. دوسرا آپ نے مجھے پوچھا تھا یہ جو پردہ بنا لیتے ہیں، جی اس میں میں یہ عرض کروں کہ وہ ایک تاثر یہ ہوتا ہے آپ کو ایک تنہائی کا، جی آپ کے ساتھ ہے یہ پورا حال ہی 10 بندے بیٹھے ہیں، تو جو پردہ کھینچنے سے آپ کو ایک لگن اور ایک خدا سے براہ راست مراقبہ سمجھ لیجیے، ایک تنہائی کا گونا، ایک یک گونا میسر ہوگا آپ کو. اس میں آپ کی زیادہ خوبصورتی اور انہماک سے آپ اللہ سے گفتگو کر سکتے ہیں زیادہ اچھے انداز میں، بجائے اس کے کہ آپ 4 افراد ہیں میں یہاں کوئی دعا کروں، اگر میں پردہ کھینچ لوں تو آپ چاروں نظر نہیں ہوں گے تو میری لو اللہ سے زیادہ بہتر لگ جائے گی. تو میں زیادہ بہتر طریقے سے اپنے مالک سے راز و نیاز کر سکوں گا. انہیں خود حکم دیا ہے چپکے سے، آہستہ سے بھی بات کریں گے، دل میں بھی پکاریں گے تو وہ سن لے گا. اچھا، واٹس ایپ پہ لوگ اعتکاف بیٹھے ہوتے ہیں، واٹس ایپ پہ بات کر رہے ہیں، فون پہ بات کر رہے ہیں، وہ جائز ہے؟ میں ایک حد تک جائز ہے. مثلا کوئی ضروری دینی امور آپ نے اپنے کسی پیر مرشد سے، کسی عالم دین سے مسئلہ پوچھنا ہے، اس کے لیے تو ٹھیک ہے. تو بٹ صاحب ٹک ٹاک کے لیے ٹھیک نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ لائیو، یا میں اکثر میں گلی محلوں میں دیکھتا ہوں فٹ پاتھوں پہ رات کو سحری کے لیے جاگ رہے ہیں تو وہ تاش کھیل رہے ہیں. بھئی تاش کھیلنے کے بجائے تلاوت قرآن ہے کوئی اور. اچھا، کئی جگہ پہ قبلہ یہ بھی دیکھا گیا جہاں پہ نوجوان بڑی تیزی سے وہاں سے اعتکاف بیٹھ رہے ہیں، وہ 4-5 دوست اکٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا اچھا اعتکاف میں لوڈو لے آئیں، وہ بھی ایک سلسلہ چل نکلا ہے. یہ منع ہے. میں آپ سے عرض کروں اعتکاف کا مقصد کیا ہے؟ کیا جی؟ رکنا، صحیح، ٹھہرے رہنا. ٹھہرے رہنا. میری عرض سنیں، رکنا کس چیز سے ہے؟ تمام دنیاوی امور سے. واہ 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 واہ. ٹھہرنا کس کے گھر پہ؟ خدا کے گھر. اچھا، میں آپ کے حوالے سے ان نوجوانوں سے پوچھتا ہوں کہ خدا کے گھر جا کے آپ لوڈو کھیلیں گے؟ مسجد میں بیٹھ کر لوڈو یا کارڈز کھیلیں گے آپ؟ یہ خدا کو یہ اصل چیز اعتکاف ہے کیا؟ اعتکاف ہے وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ ہم نے عہد لیا، حکم دیا، وعدہ لیا کن سے؟ ابراہیم خلیل اللہ، جنہوں نے بیت اللہ شریف بنا، معمار بیت اللہ شریف. بیت اللہ شریف کے معمار مصری راج یہ سرکار ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء، اور ان کے مزدور جو مختلف پہاڑوں سے پتھر اٹھا کے اللہ کے حکم سے جبرائیل کی رہنمائی میں لاتے، جناب اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ، ایک خلیل اللہ ایک ذبیح اللہ، اس کے معمار ہے بنایا، اور اللہ نے انہی سے کہہ دیا
वअहिदना इला इब्राहीम व इस्माइल, हमने इस्माइल इब्राहिम से अहद लिया, वाह अन तहिर बैती लित्ताइफीन वल आकिफीन वर रुक्का इस्सुजूद, कि आप मेरे घर को पाक कर दें, सुभान अल्लाह, इसको इसकी सब बंदी कर दें, पाको पाकीदा बना दें। घर तो पाक ही है, लेकिन और ज्यादा एहतमाम से सफाई सुथराई कर दें कि इनके लिए, तवाफ करने वालों के लिए और एतकाफ करने वालों के लिए, बर रुका और सजदा और रुकू और सजूद के लिए। ये खुदा ने अपने घर को इनसे, इससे आप एतकाफ का इस्तदलाल लेते हैं कि अल्लाह ने हुक्म दिया है इन मस्जिदों में। कुछ इससे ये भी इस्तदलाल लेते हैं कि जो मस्जिद नबी हरम शरीफ और मस्जिदुल हराम के अलावा इतकाफ आप नहीं बैठ सकते, कुछ ये भी मुफ्ती इस पे कहते हैं। अच्छा किबला, एक और चीज़ के लोगों का एतराज़ होता है, वो कहते हैं जी शहर आप एतकाफ मस्जिद में कर सकते हैं, शहर में नहीं कर सकते। तो अगर आप किसी जगह को शहर एतकाफ कहते हैं तो वो उसको उसमें फ़र्क आता है कि नहीं, वो एक बाकायदा इस तरह से बसाया गया इसी पर्पज़ के लिए, और वो कसीर तादाद में अगर बैठना है तो वो सबको अगर आप मस्जिद करार दे, देखिए ना मस्जिद क्या है, आपका घर है उसमें एक कमरे को आप मस्जिद करार दे देते, ठीक है, वो फिर मस्जिद तो क़यामत तक के लिए मस्जिद हो जाएगी। नहीं, वो क़यामत तक के लिए अच्छा ऐसा तरीका यही है कि फिर उसे मस्जिद ही रहने दिया। अगर यानी कि आपने इस जगह को मस्जिद करार दे दिया, आज मस्जिद है, कल को ड्राइंग रूम है, परसों वहां पे आप किचन बना लें, ये नहीं जी हाँ, यानी कि जो आप करार आदाब देंगे, के खिलाफ। अच्छा आदाब। फिर जो आप करार देंगे मस्जिद कहलाएगी, वो फिर जमात होना जरूरी है 5 टाइम। 5 टाइम जमात ना भी, अब अकेले हैं उसमें मस्जिद पढ़े, और आपको जब तक क़यामत तक उसके मस्जिद कायम करने का सवाब जो मिलेगा, घर आपका है, अच्छा, खाना खुदा मखसूस कर दिया तो उसका अलग से सवाब आपको मिलता है। सुभान अल्लाह, बहुत बड़े दर्जे की बात। बल्कि मैं आपकी वसातत से कहूंगा कि हर घर में एक कोना मस्जिद के लिए मखसूस हो। वाह। अब खवातीन के लिए जैसे इतकाफ है, वो घर में इतकाफ बैठना उनका मस्जिद से भी अफजल है। सुभान वो अल्लाह, घर के किसी कोने को नॉमिनेट कर लें, किसी कमरे को, उससे बिला उधर बाहर ना जाए, उसी में बैठे। इत्काफ है क्या बेसिकली, पूरी दुनिया को छोड़कर, दुनियावी अमूर को छोड़कर वाहदा शरीक खुदा की दात की बारगाह में हाजिर हो जाना, अच्छा सर एक और उसी अहम पे सवाल। तवक्कल करना, ये इत्काफ है, तवक्कल बर खुदा। अच्छा एक अहम सवाल किबला, वो ये कि जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि औरत का घर के अंदर रहना अफजल एतकाफ है, जिस तरह मर्द इज्तिमाई एतकाफ करते हैं जाकर, जी, औरतें भी कहीं जाकर इज्तिमाई एतकाफ में शामिल हो सकती हैं, सलातुल तस्बीह पढ़ सकती हैं, जाके 10 दिन वो ठहर सकती हैं बिल्कुल ठहर सकती किसी हैं। अपने घर को छोड़कर। अपने घर को छोड़कर ऐसी किसी जगह पे, जैसे हमारे कम्युनिटी हॉल हैं, सेंटर्स हैं, खवातीन वहाँ प्रोटेक्टेड हैं, वेल महफूज हैं, और वो इबादत के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो कोई हर्ज नहीं। इज्तिमाई एतकाफ देखिए, मस्जिदुल हराम कहाँ है, आपने इज्तिमाई एतकाफ का, शहर एतकाफ का पूछा है, हमारे शेखुल इस्लाम डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, मैं भी खुद वहाँ जाने की मुझे सादत हासिल है। नहीं डॉक्टर साहब का तो जी ये साथ हमें कहने में कोई वो नहीं है, और डॉक्टर साहब ताहिरुल कादरी साहब हमारा वो असासा हैं बेशक कि इल्म के एतबार से देखा जाए, अगर वह इल्मी शख्सियत हमें इस सदी में अगर हम देखते हैं तो डॉक्टर साहब एक मुमताज नाम रखते हैं, हर हवाले से डॉक्टर साहब का बड़ा काम है। मैं तो उन्हें मुजद्दिद मानता हूं। और साथ शाह साहब उनका आगोश हो, उनका मिनाजुल कुरान फाउंडेशन हो, अमजद शाह साहब बड़ी मोहब्बत से उसको लेके चलते हैं वेलफेयर को। अगर उनकी तो हम देखते हैं शहर एतकाफ डॉक्टर साहब से अलावा किसी ने नहीं बसाया, और जितनी तेजी से नौजवान वहाँ जाते हैं, गोशा दरूद देखें आप, एक ऐसा काम जो अभी तक मसलक में किसी और ने नहीं किया। ये नहीं कि हम देखते हैं कि बड़े डॉक्टर साहब का जो काम उठाएं निराला काम है, मुनफरिद काम है, और हम सईद पाक के नामे नामी पे देखा जाए, डॉक्टर साहब ने अलम उठाया, और फिर जो गुफ्तगू जो हम देखे वहाँ पे एक प्रॉपर प्रोग्राम किया उस पर, जो गुफ्तगू फरमाई है वो मैं खुद सुनी जाकर माशाल्लाह, तो बड़ा ही डॉक्टर साहब का मुनफरिद काम नजर आता है। देखिए ना, हरमे मतलब हरम के हदूद हरमे बैतुल्लाह शरीफ में चले जाएं जी, लेकिन जो मिना में खैमे लगते हैं, या जो मुज़दलिफ़ा में क़याम होता है, या जो जाके आपको आपके वहाँ पे वकूफ़े अरफात है, वो फिर वसी खैमे लग जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा, वो पूरे का पूरा ही। इस तरह ये भी पूरे का पूरा जो शहर इत्काफ है, वो पूरा एक एहतमाम ही इसलिए किया जाता है, उसी जुमरे में आ जाता है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल सही है कि आप कह रहे हैं कि हम इत्काफ एक मस्जिद है, मतलब उसमें आप 5,000 बंदा मिलके बैठ गए, जगह ही नहीं है, सही है, तो आप उसको करार देने के ये इत्काफ का शहर है, तो सवाब उसका वही है। यानी कि लोगों को इस चीज़ का शऊर आना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि ये डॉक्टर साहब का कोई भी काम है वो शरीयत के दूर से बाहर नहीं है, क्योंकि खुद आलिम आदमी है माशाल्लाह, शहर इत्काफ के हम बड़े चाहने वाले शेखुल इस्लाम है जी। और माशाल्लाह मैं ये सवाल भी इसलिए किया कि वो लोग जान लें कि जो ये शहर इत्काफ जो ये बड़ा एक इल्मियत का काम है, कितने लोग दीन सीख रहे हैं वहाँ पे सर,
لوگ کتنے وہاں سے فرزند اسلام جو ہے وہ اسلام کی روشنی لے کر واپس آپ آئیں گے. اس کا دائرہ کار جو بڑھا رہے ہیں تو وہ اللہ اس میں تقدس اتنا ہی زیادہ اتنا ہی بڑھ رہا ہے, اور یہ ایک محبت کا پیغام ہے جہاں تک پہنچے. ساتھی صاحب شاہ صاحب تشریف فرمائیں, محسن شاہ صاحب تشریف فرمائیں ہمارے. شاہ جی پہلے تو آپ کو بہت بہت خوش آمدید, آپ تشریف لائے اور حضور مولا کائنات کی آپ شان پڑھتے ہیں اور مولا کا ذکر کرتے ہیں. مولا آپ کے لیے سلامتی والے دروازے کھولے جی, ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں. آغاز فرمائیے, بسم اللہ فرمائیں جناب. جی بہت شکریہ عارف ایوی صاحب, آپ کی پوری ٹیم کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کامیاب رمضان ٹرانسمیشن کے حوالے سے. اللہ کریم آپ کو مزید عزتوں سے نوازے. ذکر مولا کائنات میں کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں, اور مولانا امرودی صاحب کے چند لائنیں ہیں, بلکہ ایک لائن ہے وہ میں پڑھ رہا ہوں, اس کے بعد یہ آغاز کرتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ فتح خیبر کے دن فاتح خیبر کے گھر میں فاقہ تھا. فتح خیبر کے دن فاتح خیبر کے گھر میں فاقہ تھا, اور علی کی تلوار کے صدقے مدینہ پاک کی گلیوں میں صحابہ کرام کے بچے سونے کی ڈلیوں سے کھیل رہے تھے. علی کی تلوار کے صدقے مدینہ پاک کی گلیوں میں صحابہ کرام کے بچے سونے کی ڈلیوں سے کھیل رہے تھے کہ اس نے آرام سے تالاب میں پتھر پھینکا. اس نے آرام سے تالاب میں پتھر پھینکا, پھر کہا ایسے علی نے در خیبر پھینکا. پھر کہا ایسے علی نے در خیبر پھینکا. علی کہتے ہیں بلند کو, علی کہتے اعلیٰ کو. جب علی کا معنی ہی بلند ہے پھر ماننا پڑے گا علی کا آنا بھی علی ہے, علی کا جانا بھی علی ہے, علی کا اٹھنا بھی علی ہے, علی کا بیٹھنا بھی علی ہے, علی کا چلنا بھی علی ہے, علی کا وار بھی علی ہے, علی کی تلوار بھی علی ہے, علی کا اکبر بھی علی ہے, علی کی ذوالفقار بھی علی ہے, علی کا اکبر بھی علی ہے, علی کا اصغر بھی علی ہے, علی کا حسین بھی علی ہے, علی کا حسن بھی علی ہے. اور چاروں میں علی, پانچوں میں علی, 10 میں علی, 12 میں علی, 14 میں علی, 40 میں علی. بلکہ شہنشاہ گولڑا فرماتے ہیں کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے, جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. اور تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں, دیکھو یہ معاملہ ہمارا علی کا ہے. کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں, گھوڑے پہ ہیں حسین نظارہ علی کا ہے. اور مرحب 2 نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا, اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے. اور تو کیا ہے تیرے علم کی بساط, تجھ پہ کرم نصیر یہ سارا علی. پیر نصیر صاحب کا کلم ہے, کیا خوبصورت انداز کے اندر منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. اور کیا انداز کے اندر اپنی حاضری کو پیش کر رہے تھے. ہم ذکر بھی ان ہستیوں کر رہے ہیں. بیدم وارسی نے کہا کہ بیدم یہی تو 5 ہیں, مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. کیا خوبصورت انداز کے اندر حاضری پیش کر رہے تھے. اور آج بات کر رہے ہیں, طاق راتوں کے حوالے سے بھی ذکر ہو رہا ہے, اعتکاف کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے. حضور طاق راتوں کے حوالے سے بات کریں تو بہت سارے نوافل بھی بتائے جاتے ہیں, اذکار بھی بتائے جاتے ہیں. تو آپ کیا فرماتے ہیں, آپ کے مشاہدے میں کیا ہمیں کون سے وظائف پڑھنے چاہیے, کون سے اذکار کرنا چاہیے, خاص طور پہ ان طاق راتوں میں؟ سب سے بڑا وظیفہ جو ہے نا طاق راتوں میں وہ قرآن کی تلاوت ہے. سبحان اللہ. میری عرض سن جی. نوافل کی لا تعداد قسمیں ہیں, بہت ساری احادیث ہیں, بہت ساری صحابہ کرام سے, اولیاء اعظام سے, علماء کرام سے, یہ اعمال کی کتب میں جی بہت ساری چیزیں ہیں, جو مرضی کریں. افضل ترین عبادت نماز کے بعد نوافل قرآن کی تلاوت. تلاوت قرآن ہے, خدا سے راز و نیاز ہیں, حاجات ہیں, استغفار سب سے افضل. ان دنوں میں آپ نے اللہم ہر عشرے کی دعا, اللہم اجرنا من النار یا مجیب, یہ سب سے بڑی توکل. کے اینڈ کیا ہے آپ کا رمضان قریب کا,
جو آپ کا اس کا مغز کیا ہے عبادات کا کہ یا اللہم اسألک الجنہ و اعوذ بک من النار، سبحان اللہ، جنت کا سوال اور نجات نار سے، عذاب النار سے اللہ اللہ، سبحان اللہ، ساری رات جو مرضی کریں، دعائیں مانگیں، لیکن استغفار کریں، نوافل پڑھیں، درود پاک پڑھیں، تلاوت قرآن پاک کریں، حاجات طلب کریں، اللہ کی بارگاہ میں جو مرضی کریں، ٹھیک ہے، سب سے زیادہ بہتر یہی چیز ہے۔ پھر مل کے اجتماعی درود، اعتکاف والے مل کے اجتماعی طور پہ دعائیں پڑھیں، جتنی مرضی پڑھیں، جی جی، یہ ساری عبادات ہیں۔ صحیح، اور جو آپ کی حاجت کوئی ہے، میری حاجت کوئی ہے، شاہ صاحب کی حاجت کوئی ہے، ہمارے کیمرہ مین کی حاجت کوئی ہے، تو وہ ان کے لیے اپنی اپنی جس طرح کی یہی دعا ہے کہ ٹرانسمیشن چلتی رہے، اللہ پاک کرے سب کا رزق روزی چلتا رہے۔ یہ رازق بھی تو وہی ہے نا، بے شک، خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے۔ اور جی ہماری ٹیم ماشاءاللہ بڑی محنت کرتی ہے، یہ جتنے لوگ ہمارے دیکھنے والوں کو بتاؤں کہ جتنے اسکرین پہ جو آپ کو نظر آتے ہیں، پیچھے کئی لوگ زیادہ پیچھے کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے لیے سارے موضوعات تلاش کرنا، آپ کے لیے شناخواں سیگمنٹس بنانے، ان کو بھی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ بھی دیکھیں، آپ بھول سکتے ہیں، اللہ کی ذات نہیں بھول سکتی، کسی انسان کی ایک نیکی رب کی ذات نہیں بھولتی، اور کسی کو تکلیف دیا ہوا ایک لمحہ وہ بھی رب کی ذات نہیں بھولتی۔ تو آپ نے ہمارے دوستوں کو، ٹیم کو بھی یاد رکھنا ہے۔ دعا کے اندر ساتھ ساتھ ہم کلام کی جانب بڑھتے ہیں، نعت کی طرف بڑھیں گے۔ ہمارے ساتھ جو ہے تشریف فرما نوجوان شناخواں ہیں سید مراد علی شاہ ہمارے ساتھ ہیں، آپ سے میں ملتمس ہوں کہ آپ نعت شامل فرمائیں۔ نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں، کھلا ہوا ہے کریم کا در، کھلا ہوا ہے کریم کا در، برے خزانے لٹا رہے ہیں، برے خزانے لٹا رہے ہیں، برے خزانے لٹا رہے ہیں، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے۔ اور شعر قابل غور ہے، بروز محشر بوقت پرسش مجھے جو دیکھا فرشتے بولے، بروز محشر بوقت پرسش مجھے جو دیکھا فرشتے بولے، مجھے جو دیکھا فرشتے بولے، ادھر پریشان کیوں کھڑے ہو، ادھر پریشان کیوں کھڑے ہو، تمہیں تو آقا بلا رہے ہیں، تمہیں تو آقا بلا رہے ہیں، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے۔ نبی کی توصیف اللہ اللہ کے داد جبریل دے رہا ہے، نبی کی توصیف اللہ اللہ کے داد جبریل دے رہا
کہ داد جبریل دے رہا ہے، ظہوری کیا خوش نصیب ہیں جو نبی کی نعتیں سنا رہے ہیں، ظہوری کیا خوش نصیب ہیں جو نبی کی نعتیں سنا رہے ہیں، کھلا ہوا ہے کریم کا در، بھرے خزانے لٹا رہے ہیں، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں، کھلا ہوا ہے کریم کا در، وہ در ایسا در ہے جہاں منگتوں کو خالی نہیں لوٹایا جاتا۔ ناظرین کرام، یہاں لیتے ہیں ایک شارٹ بریک، حاضر ہوں گے اس یقین کے ساتھ کہ آپ کہنے چاہیں۔